مارچ 2022 میں عوام کی جانب سے مسترد شدہ ڈاکو ٹولے کو اشارہ کر کے اس ملک کی مقبول اور عوام کی نمائندہ حکومت کو مہنگائی مارچ جیسے ڈھکوسلوں کے ذریعے گھر بھیجا گیا۔ آج 4 برس بعد پاکستان کے معاشی، جمہوری، سیاسی اور عالمی سطح پر حالات دیکھ کر قوم کے بچے بچے پر واضح ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے والے ڈاکو ڈفر الائنس کو ملک کا نہیں صرف اپنے اقتدار کا ہی مفاد عزیز تھا۔ مارچ 2022 میں مہنگائی کا شور مچانے والوں کو جب خود اقتدار سونپا گیا تو مہنگائی عوام کی جان کے درپے ہے۔ پیٹرول، بجلی، آٹا، چینی سے لے کر تمام اشیاء ضرورت انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں، جبکہ عوام کی قوت خرید میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ان 4 سالوں میں جہاں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، وہیں عوامی فلاح کے لیے عمران خان دور میں آغاز کیے گئے منصوبوں کو مسلسل بند کیا گیا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال صحت کارڈ ہے۔ ایک تحریک انصاف کا دور تھا جب ہر شہری کو صحت کارڈ کے ذریعے فی خاندان 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت فراہم کیا گیا تھا، تاکہ کم از کم اس کو مشکل وقت میں علاج اور گھر کے چولہے میں سے ایک چیز کا انتخاب نہ کرنا پڑے۔ اس جعلی حکومت نے اس سمیت ایسے تمام منصوبوں کو آتے ہی بند کیا۔ خود کے لیے اور اپنے افسر شاہی کے لیے تو آئے روز مہنگی لگژری گاڑیاں اور جہاز امپورٹ کیے جا رہے ہیں، مگر عوام کو سبسڈی کے نام پر صرف تسلی ہی دی جا رہی ہے۔ عمران خان دور میں شروع کیا گیا احساس پروگرام، لنگر خانے، پناہ گاہیں اور کورونا کے دوران غریب خاندانوں کی مالی معاونت پاکستان کی فلاحی ریاست بننے کی جانب وہ سنہری اقدامات تھے جنہیں یہ عوام دشمن حکومت نہ تو جاری رکھ سکی اور نہ ہی عوام کو اس کے متبادل کچھ فراہم کر سکی۔ مہنگائی کے علاوہ بھی غیر اعلانیہ مارشل لا کے 4 سال بعد دیگر تمام معاشی اشاریے منفی سمت میں گامزن ہیں۔ شرح بے روزگاری جو 2022 میں 6.1% تھی، آج 2026 میں 21 سال کی بلند ترین سطح یعنی 7.1 سے 7.5% کے درمیان ہے۔ شرح غربت 18% سے بڑھ کر 29% پر ہے، جو کہ 1/3 کی بلند ترین سطح ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری 0۔ ملک پر قرضہ جو تحریک انصاف کے دور میں 44.7 ٹریلین روپے تھا، آج دگنے اضافے کے ساتھ 81.4 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعت کا حال یہ ہے کہ زرعی ترقی کی شرح 2022 میں 4.21% تھی، جو کہ 2025 میں گھٹ کر محض 1.51% پر آ چکی تھی، اور اس سال بھی بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ وہ جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس معیشت کو قابو کرنے کا نسخہ کیمیا موجود ہے، اور جو ایئر فورس کے جہاز میں لندن سے سرٹیفائیڈ چوروں کو بٹھا کر واپس لائے تھے کہ ان کے پاس ڈالر قابو کرنے کا کوئی جادوئی ٹوٹکا ہے، آج وہ اور ان کے کٹ پتلیاں دونوں سوالیہ نشان بن چکی ہیں۔ نہ معیشت میں استحکام آیا، نہ ڈالر کا ریٹ مصنوعی کوششوں کے باوجود نیچے لا سکے۔ ڈالر کی قیمت جو تحریک انصاف کے آخری سال 2022 میں 176 روپے تھی، وہ آج 2026 میں روپے کے مقابلے میں بڑھ کر 279 روپے ہو چکی ہے۔ امن و امان کو محض بندوق کی زور پر قابو کرنے کے دعوے داروں کے ہائبرڈ دور میں دہشت گردی کا جن بھی بے قابو ہے۔ عمران خان کے 4 سالہ دور اقتدار میں ملک میں دہشت گردی تاریخ کی کم ترین سطح پر تھی، اور ہمسایہ ممالک سے تعلقات میں کشیدگی بھی نہیں تھی، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر انتظام اس وقت نہ صرف دہشت گردی 10 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، بلکہ افغانستان سے تعلقات بھی شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ عالمی دہشت گردی انڈیکس میں پاکستان کا نمبر اول ہو چکا ہے، جبکہ صرف 1 سال میں دہشت گردی کے واقعات میں 34% کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ سال 2022 میں دہشت گردی کے مختلف نوعیت کے واقعات میں اموات کی تعداد 971 تھی، جو کہ گزشتہ برس تک بڑھ کر 4000 سے زائد اموات تک پہنچ چکی ہے۔ طالبان کی دوبارہ واپسی کروا کر خیبر پختونخوا کا امن تباہ و برباد کیا گیا، اور بلوچستان جو تحریک انصاف کے دور میں قومی دھارے میں تیزی سے شامل ہو رہا تھا، آج وہاں علیحدگی پسند دندناتے پھر رہے ہیں۔ خارجہ محاذ پر غیر اعلانیہ مارشل لا کے 4 سالوں میں پاکستان کے ہاتھ سوائے رسوائی اور امریکہ کی اندھی چاپلوسی کرنے کے بعد بھی
عالمی تنہائی کے کچھ نہ آیا۔ پاکستان نے ان 4 سالوں میں ایبسلوٹلی ناٹ سے ایبسلوٹلی یس کا سفر طے کیا، جہاں ایک طرف اسرائیل پر پاکستان کے نظریاتی موقف کو جھٹلا کر اسرائیل نوازی کی، وہیں دوسری جانب ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر کے جگ ہنسائی کا باعث بنا۔ بیرون ملک کے پے در پے دوروں کے باوجود پاکستان میں کسی ملک نے نہ سرمایہ کاری کی اور نہ ہی خاطر خواہ معاونت فراہم کی، بلکہ ایک ایسے وقت میں جب پہلے ہی خطہ جنگ کے اثرات سے نپٹ رہا ہے، دوست ممالک نے اپنا قرضہ واپس مانگا ہے، جس سے اس ہائیبرڈ نظام حکومت کی ناکامی عیاں ہے۔ عمران خان نے اپنے دور میں پاکستان کو آزاد خارجہ پالیسی دینے کی جو کوششیں کی تھیں، ان سب پر پانی پھیر کر پاکستان پر سر عام امریکہ کی غلامی کا ٹھپا لگانا اس 4 سالہ سیاہ دور کا ترا ہے۔ الغرض یہ کہ غیر اعلانیہ مارشل لاء کے 4 سال پاکستان کی قسمت میں بربادی اور تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں لا سکے۔ یہ وقت ہے کہ قوم اپنی حالت پر خود رحم کرے اور ملک پر مسلط اس ڈاکو ڈفر الائنس کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، جنہوں نے 4 سال میں سوائے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عوام کو کچلنے کے سوا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ یہی وقت ہے کہ اڈیالہ میں قید تنہائی کاٹتے قوم کے مسیحا کی رہائی کے لیے قوم خود باہر نکلے، تاکہ پاکستان اندھیروں سے نکل کر ترقی کے سفر کا دوبارہ آغاز کر سکے۔